اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایمان ابو طالب کا جو مسئلہ آج کل عوام الناس میں پھیلا ہوا ہے، اصل میں اس پر صحیح طریقے سے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پوری کائنات کے اندر دنیا اسلام کی تاریخ میں 3 قسم کے موقف ایمان ابو طالب پر موجود ہیں۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ سب سے پہلا موقف جو سب سے زیادہ دلائل پر مبنی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے، اور آج اس پر ہم گفتگو کریں گے اس موقف پر۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ ایمان ابو طالب ثابت ہے بعض روایات اور استدلال اعمال ابو طالب سے۔ تو اس موقف پر میری نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی اور وہی میرا موقف ہوگا، دلائل کی روشنی میں گفتگو کر کے بتاؤں گا۔ اب یہ تو اللہ جانتا ہے کہ میرے کون سی کلپ پر سخت ریاکشن ہوتا ہے، لیکن دلائل سے ہٹ کر الحمدللہ میں نے کبھی بات نہیں کی اور نہ ہی میرا کبھی یہ شعار رہا۔ آج عدم جواز ہے، اور تیسرا موقف جو ہے وہ کف اللسان کا ہے، خاموش رہنے کا موقف ہے، اور میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین موقف یہی ہے کہ ایمان ابو طالب پر جو لوگ خاموشی اختیار کر لیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں، جیسے کہ جو ہے نا اہل تشیع حضرات ایمان ابو طالب کے جواز کے قائل ہیں، اہل تشیع حضرات، اب ان پر جو اہل سنت سے اٹیک ہوتا ہے اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یا اہل سنت کے اندر ہی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کچھ عرصے سے پیدا ہو گیا کہ جو ایمان ابو طالب کے قائل ہیں، وہ جو حضرات ہیں وہ قائل ہیں، اور جو قائل نہیں ہیں، عدم جواز قائل ہیں، ان کو حق نہیں ہے کہ جو قائل ہیں ان پر تنقید کریں، اور جو عدم جواز قائل ہیں اہل سنت جماعت کی جمہور ائمہ اور محدثین، شیخ عبد القادر جیلانی اور داتا علی حجویری اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج انشاءاللہ حوالہ صاحب سے بات ہوگی پہلے موقع پر، تو تمام صوفیان بزرگ اور علماء اہل سنت، امام ابن حجر اسقلانی، امام قسطلانی، آج ساروں کی بات کروں گا، 100 حوالہ جات آپ کی برگاہ میں رکھوں گا۔ طویل ویڈیو ہوگی لیکن مسئلہ نہیں ہے، میں آج تحمل کے ساتھ گفتگو کروں گا، ویڈیو کا ڈر نہیں ہے۔ تو پہلا موقف آج پیش کرنے جا رہا ہوں اہل سنت والجماعت کا موقف۔ جو لوگ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب پر تنقید کرتے ہیں اور سنی کہلا کر تنقید کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کا قصور کیا ہے؟ میں ان ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کی حمایت ہرگز نہیں کرنے نہیں آیا ہوں، کوئی کہے جی ان کا چیلا ہے نا۔ میں ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کی زندگی میں نہ کوئی کتاب پڑھی ہے صحیح، نہ ان کے کوئی بیانات میں سنتا ہوں، جس پہ تنقید ہوتی ہے وہی سنتا ہوں، میں ان کو فالو نہیں کرتا۔ ہمارے پاس کتابیں اتنی لکھی ہوئی ہیں، ان کو پڑھنے سے وقت ملے تو علماء کو سنیں ان کو۔ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کا یہ کلپ میری نظر سے گزرا، جب میں نے سنا تو میں نے دیکھا یار بھی لوگ اہل تشیع حضرات کی دنیا شیعت کے اندر ایک وبال برپا ہو گیا ہے، اور آپ دیکھیں تو ہر بندہ ان پر لعن طعن کر رہا ہے، اور ایک طویل قسم کا جو ہے نا وہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو میں حیران ہو گیا کہ علامہ حنیف کرشچ جیسے بندے جو کہ پڑھا لکھا آدمی ہے، ایک علامہ ہیں، ایک مفتی ہیں، ایک مناظر اسلام ہیں، ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کی تنقید کریں۔ وہ بھی میدان میں اتر آئے اور انہوں نے جو ہے نا اس طرح کی گفتگو کر دی۔ میں تو کسی کی تردید نہیں کر رہا، میرے لیے تو سروں کے تاج ہیں علامہ حنیف کرشچ صاحب بھی اور آصف جلالی صاحب بھی۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ علامہ حنیف کرشچ صاحب نے اس موقع پر علماء اہل سنت کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے بے عین ہی مباحث ابو طالب کی موضوع پر جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے اور رسالہ ہے پورا کہ شرح مطالب فی مباحث ابو طالب، یہ پورا رسالہ ہے۔ میں آپ کو اگر آپ کو کسی واٹس ایپ چاہیے ہو تو مجھ سے منگوا بھی سکتا ہے، واٹس ایپ نمبر میں آپ کو دے دوں گا۔ تو یہ پورا رسالہ جو ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا اور اس پہ دلائل کے انبار لگائے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی بات نہیں کی۔ مزے کی بات تو یہ ہے اعلیٰ حضرت نے بھی جو ہے علماء اہل سنت کا عقیدہ پیش کیا ہے۔ تو جہاں فتویٰ نہ اعلیٰ حضرت پہ جاتا ہے، اگر یہ غلط کیا ہے تو
تو نہ آصف جلالی پر جاتا ہے، کیونکہ آصف جلالی صاحب نے بھی بے عین ہی وہ فتاویٰ رضویہ اور یہ رسالہ پڑھا، اور اعلیٰ حضرت نے بے عین ہی پچھلے علماء سے نقل کیا ہے۔ اس میں نہ اعلیٰ حضرت کا قصور ہے نہ ڈاکٹر آصف جلالی کا قصور ہے۔ اگر ہمت ہوتی، یہ جو لوگ تنقید کرنے والے ہیں تو یہ تو ان پہ کرتے جو لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے۔ اب میں بھی مجھے ہو سکتا ہے اسی موقف پر میرا موقف کچھ اور ہو، اور مجھے ڈاکٹر آصف جلالی صاحب اور اعلیٰ حضرت سے اس پہ اختلاف ہو، لیکن میں نے اعلیٰ حضرت پہ یہ کلام نہیں کیا، کیوں؟ میں جانتا ہوں کہ علم کے اندر علم کے میدان میں آج 100 حوالہ جات پیش کرنے جا رہا ہوں میں اسی موضوع پر، اس لیے کہ وہ اہل سنت نادان جو کہ علماء پر تنقید کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتابوں میں کیا موجود ہے۔ کتابوں میں دیکھیے نا پہلے، اب یاد ہو آپ گئے ہم سنی ہی نہیں ہے، اگر سنی ہے تو پھر سنی علماء کو ماننا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ، سب سے پہلا حوالہ آج میں پیش کرتا ہوں ان ائمہ کا۔ پہلے میں اہل سنت کی بات کرنے لگا ہوں، بعد میں علماء بریلوی اور علماء صوفیاء کی طرف آؤں گا، عبد القادر جیلانی اور معین الدین چشتی اجمیری اور داتا علی حجویری اور پیر میر علی شاہ صاحب، ان کے میں کوٹ کروں گا حوالہ جات۔ لیکن میں اب سب سے پہلے، کیونکہ آپ کو میں جو موقف پیش کرنے جا رہا ہوں وہ اہل سنت کا موقف پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ کیا ہے ذرا وہ توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلا حوالہ کہ قرآن کریم کی آیات کریمہ ہے جس کا شان نزول علماء مفسرین نے بیان کیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 اور 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 اور 13 پڑھیے۔ اس آیت کی تفسیر آپ دیکھیے، اس کی ایمان ابو طالب پر جو گفتگو ہے اس آیت پر، وہ میں اگلی ایپیسوڈ جب آئے گی میں نے ابو طالب کے موقف پر تو وہ ہو جائے گی۔ چلتے ہیں علماء اہل سنت کے عقیدے کی طرف۔ سب سے پہلے تفسیر مفسر قرآن علامہ امام قرطبی، میں آگے محدثین کی طرف بھی جاؤں گا، اور میں عرض کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے، میں آن لائن جب گیا فیس بک پر اسی موضوع پر تو لوگوں نے مجھے کہا جی یہ سنی ہو کر وہ مجھے تنقید کر رہے تھے، تو آج ان کے لیے ذرا میں یہ دعوت فکر دے رہا ہوں۔ حوالہ نمبر 1، مفسر قرآن علامہ قرطبی فرماتے ہیں ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں وہ جو ہے روایت لکھتے ہیں کہ موت کے وقت آدمی کی بظاہر حالت کے مطابق اس پر حکم لگایا جائے گا، پس اگر حالت ایمان پر فوت ہوا تو اسے ایمان والا کہا جائے گا، اگر وہ حالت کفر میں فوت ہوا تو اسے کافر کہا جائے گا۔ اس کے باطن کی حالت تو رب ہی جانتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو عبداللہ بن عباس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے چچا کو کوئی شے کا نفع دیا ہے؟ فرمایا ہاں، ان کے عذاب میں تخفیف۔ وہ میں آگے چل کے جب بخاری کی روایت کی بات، بلکہ تخفیف کے معاملے میں جب ایمان ابو طالب پر بات کروں گا پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو عذاب میں تخفیف کی جائے گی، اور وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں تھے، ان کو سب سے اوپر گڑھے میں اوپر میں لے آیا ہوں۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، آگے چل کے آئے گی اپنے عنوان کے تحت۔ تو امام قرطبی نے بھی کہا کہ وہ ایمان پہ ان کا فاصلہ نہیں۔ در منصور، تفسیر در منصور علامہ جلال سیوطی فرماتے ہیں کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے، اور وہ حدیث لاتے ہیں امام ابی شیبہ، آگے چل کے سب آ جائیں گی، لیکن میں پہلے ایک دو روایات پڑھ دیتا ہوں، پھر باقی حوالہ جات پڑھوں گا، ہر عبارت نہیں پڑھوں گا کیونکہ 100 حوالہ جات ہیں، یہ 3 گھنٹے کی نشست ہو سکتی ہے، لیکن میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ امام ابی شیبہ، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن جریر طبری، امام ابن منذر، امام ابی حاتم، امام ابو شیخ، امام ابو مردودیہ، امام ابو اسحاق، امام بہقی اور دیگر امام ابن عساکر، 25 سے زائد اور علماء کے نام لکھے ہوئی ہیں۔ میں کہ آگے واجات آ جائیں گے تو وہ دکھا دوں گا، زیادہ نہیں پڑتا۔ دلائل نبوہ کے اندر امام بہقی بھی اس روایت کو لائے، اور امام در منصور امام سیوطی کہتے ہیں کہ میں یہ روایت لے رہا ہوں دلائل نبوہ سے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ جب ابو طالب قریب کا وقت، ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لے گئے، اور اس وقت ان کے پاس ابو جہل بھی تھے اور عبداللہ ابن ابی منافق بھی تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا کہو لا الہ الا اللہ۔ تو میں اس وقت متعلق اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں تمہارے لیے شہادت دوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ آج تم کلمہ پڑھ لو، اللہ کے ہاں میں تمہاری گواہی دوں گا۔ یہ سن کر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی دونوں نے کہا اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے دین سے اعراض کرو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کلمہ شہادت پیش فرماتے رہے، اور ابو جہل اور عبداللہ دونوں اس گفتگو کے بارے میں عبد المطلب کی معاونت کرتے رہے۔ یعنی عبداللہ بن ابی اور عبد الجہل کہتے رہے کہ کلمہ نہیں پڑھنا بلکہ اپنے عبد المطلب کا دین پر رہنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کلمہ شہادت پیش فرماتے رہے، حتیٰ کہ آخر ابو طالب نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں، اور لا الہ کہنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضرور بضرور تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک میرا رب جو ہے مجھے منع نہ فرما دے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ اس کا یہ شان نزول ہے نا، یہ والا، اس کا آپریشن میں ایمان ابو طالب والی ایپیسوڈ میں کروں گا، لیکن آج کیونکہ اہل سنت کا موقف پیش کر رہا ہوں تو اس پر تو فرمایا پھر یہ آیت نازل ہوگی جو میں نے آپ پر پڑھ سنائی سورۃ توبہ کی آیت 112 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور مشرکین کے لیے آپ استغفار نہ کریں۔ آگے چل کے وہ بھی آیت میں پڑھ سناؤں گا۔ تو در منصور ہو گئی۔ تفسیر ابن عباس کے اندر بھی سیم یہی جناب اسی آیت کے تحت شان نزول۔ اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر، حافظ ابن کثیر کی، انہوں نے بھی سیم یہی بات کہی۔ میں سارا پڑھتا نہیں ہوں، آگے چلتا رہتا ہوں۔ تفسیر بیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سارے اہل سنت پیش کر رہا ہوں میں، کوئی بریلوی یا دیوبندی یا یہ لوگ نہیں پیش کر رہا، جو منہجی اہل سنت رکھنے والے لوگ تھے ان کو پیش کر رہا ہوں میں۔ تو فیوض الرحمان تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی کی۔ ابو طالب کا خاتمہ اسلام پر نہیں ہوا، تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور اس کے علاوہ ابو طالب تفسیر حسنات، ابو طالب کا خاتمہ اسلام پر نہیں ہوا اسی آیت کے تحت۔ تفسیر روفی عبدالرؤف مناوی، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ طبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی جو ہے، انہوں نے بھی یہی تمام قول یہ نقل کیے۔ لیکن غلام رسول سعیدی کا کیا قصور ہے؟ ان کو جو پیچھے علماء اہل سنت کی کتابوں سے ملا وہ اہل سنت کے منہج پہ تھے تو وہی پیش کرنا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ پکڑنا ہے تو کسی بریلوی عالم کو نہیں پکڑنا، کیونکہ بریلوی عالم نے کبھی خود سے بات کی نہیں ہے۔ پکڑا ہے تو کس کو؟ علماء اہل سنت کو۔ لگائیں فتویٰ حافظ ابن کثیر پر، شوق سے لگائیں، امام بخاری پہ لگائیں، امام قرطبی پہ لگائیں، نو پرابلم۔ کامن سینس استعمال کریں نا۔ جن لوگوں نے کتابوں میں اصلاً یہ واقعہ نقل کیا ہے ان کو پکڑے جا کر کے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ مظہر قرآن، تفسیر مظہر قرآن کے اندر جو ہے مظہر اللہ دہلوی، آپ نے بھی یہ موقف لکھا۔ تفسیر حسینی کے اندر بھی یہی کہ ابو طالب کا ایمان خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اسی آیت کے تحت۔ اور تفسیر امام رازی، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بھی یہی واقعہ لکھا، کہا کہ وہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور پھر روایت لکھی بخاری کی، آگے چل کے آئے گی وہ، کہ حضرت علی آ کر کہا، حضرت علی نے خود آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے مشرک چچا بوڑھا مشرک فوت ہو گیا ہے۔ اپنے والد کے لیے یہ لفظ استعمال کیے، میں امام احمد بن حنبل کی بھی صحیح سند کے ساتھ روایت پیش کروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا اپنے والد کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ کا وہ بوڑھا مشرک چچا فوت ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ دفن کر کے آؤ اور مجھ سے کلام نہ کرنا جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ پھر آئے اور حضور نے کہا غسل کرو، غسل کیا اور پھر حضور سے کلام کیا۔ تو یہ بخاری کی، مسلم کی اور درجنوں اہل سنت کی صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، میں آگے چل کے پیش کروں گا۔ ابو طالب کا خاتمہ ایمان پر ہوا، تفسیر ابن ابی سعود، تفسیر خازن، تفسیر نیشاپوری غریب البیان، تفسیر بیضاوی، تفسیر نور العرفان، اہل سنت کی کتاب جو ہے نا تفسیر ہے بریلیوں کی،
تفسیر بحر محیط، ٹھیک ہے، علامہ اندلسی کی، ابن حیان اندلسی، تفسیر سراج المنیر، تفسیر در منصور کا ایک اور حوالہ، تفسیر بحر محیط کا ایک اور حوالہ، ٹھیک ہے، تفسیر انکشاف علامہ زمخشری، صحیح بخاری کے اندر عذاب کی تخفیف والی روایت۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے چچا کو کوئی فائدہ دیا ہے؟ اتنی محبت انہوں نے کی آپ کے ساتھ۔ فرمایا ہاں وہ جہنم کے نچلے گڑھے میں تھے، اب ان کے پاؤں کو عذاب ہوگا، ان کا سر کھولے گا۔ بخاری کی روایت صحیح سند کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جناب۔ عذاب ہوگا جہنم میں نچلے گڑھے سے اوپر۔ عذاب کا ہونا یہ عدم جواز ایمان کی نشانی ہے، اور عذاب میں تخفیف ہونا کفار کے لیے عذاب میں تخفیف نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ آگے جب میری گفتگو ہوگی تو اس میں آئے گی ایمان ابو طالب کے موضوع پر گفتگو ہوگی جب، لیکن ابو جہل کے عذاب میں تخفیف کی گئی جب اس نے صویبہ اپنے غلامہ کو میلاد النبی کی خوشی پر، وہ انشاءاللہ اگلی جب ایپیسوڈ آئے گی میں تفصیل گفتگو کروں گا، تو لیکن یہاں پر وہ صاف ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ابو طالب کا عذاب ٹخنوں تک ہوگا، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ایک اور مقام پر بھی 3885 نمبر روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان النبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، مشرکین کے لیے آپ استغفار نہ کریں، مشرکین کے لیے آپ استغفار نہ کریں۔ اس آیت کا شان نزول صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر موجود ہے، باب نمبر 12 اور حدیث کا نمبر ہے 4675۔ تو اس کے اندر موجود ہے کہ جو ہے آپ کی وفات کے وقت حضور نے فرمایا کہ جب تک جو ہے اللہ مجھے منع نہ فرما دے ابو طالب چچا جان میں آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی یا نبی کسی مشرک کے لیے آپ دعا نہ کریں چاہے وہ اپنے قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ جی قرآن کی آیت یہ سورہ توبہ کی میں نے آپ سامنے پہلے پیش کی ہے، تو یہ صحیح بخاری کے اندر اس کا موجود ہے، اس کا شان نزول بھی اس آیت کا، اور واضح بھی ہو گیا کہ صحیح بخاری کی سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ امام مسلم کے نزدیک بھی امام جو ہے نا صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ روایت کا نمبر ہے باب نمبر ہے 9 کتاب الایمان، قولہ لا الہ الا اللہ، اور حدیث کا نمبر ہے 64، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ دیکھ لیں صحیح مسلم کے اندر۔ ایمان صحیح مسلم کے اندر ایک اور مقام پر بھی جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب کی شفاعت اور آپ کے سبب عذاب میں تخفیف، اس یہ چیپٹر بندہ کہ حضور کی شفاعت ابو طالب کے متعلق اور اس میں تخفیف ہوگی عذاب میں، یہ اس پر جو ہے نا موجود ہے صحیح مسلم کے اندر ایک اور روایت باب نمبر 90 کے اندر۔ حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا کہ ایمان ابو طالب کا جو وصال ہے وہ کفر کی حالت میں ہوا، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر ہے 13851 1351۔ بات سمجھا رہی ہے نا؟ صحیح مسلم شریف قرآن کے بعد دوسری بڑی معتبر کتاب۔ آگے چل کے میں یہ جو بعض مولوی کہہ رہے تھے نا، جو میں آن لائن گیا تو میں نے وہ موقف کی بات کی، تو بعض میرے واجب الاحترام لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ جناب وہ گھرانہ یہ وہ، تو مجھے یہ بتائیے میں امام اعظم حنیفہ کے فتوے پیش کروں گا آگے چل کے، آپ حنفیت کیا کریں گے؟ آپ ہدایہ پڑھاتے ہیں نا، آپ ہدایہ پڑھاتے ہیں، آپ تحاوی پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں مدرسوں میں، سر میں دکھاتا ہوں آپ کو اس میں کیا ہے۔ حضرت عباس کے نزدیک ابو طالب جہنم میں ہے، صحیح مسلم حدیث کا نمبر نوٹ کریں 423 نمبر روایت، اور اس کو میں پیش کر دوں گا کہ حضرت ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے کہتے ہیں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو ہوگا ابو طالب کو ہوگا، اور انہیں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، ان کا دماغ کھول دیا جائے گا۔ اب مجھے بتائیں آپ صحیح مسلم کی اس روایت کے متعلق امام نسائی نے بھی یہی کہا کہ جو ابو طالب مشرک ہیں،
سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے. روایت کا نمبر ہے 190. سید بن مسیب کے نزدیک ابو طالب مشرک ہے. سنن نسائی کے اندر 2031 نمبر روایت آپ سے پیش کرتا ہوں. سنن نسائی جامع الکبیر، امام ترمذی کی جامع الکبیر کے اندر انہوں نے کہا کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے. روایت کا نمبر ہے جو ہے صحابی رسول کے قول پیش کیا. روایت کا نمبر ہے 3232. آپ سامنے پیش کر دوں گا. ایمان ابو طالب ثابت نہیں امام نسائی کی نظر میں. سنن الکبریٰ کے اندر امام نسائی نے صحیح سند کے ساتھ دور مکہ کا باب قائم کیا اور 4241 نمبر روایت نقل کی. اور حضرت امام ابو داؤد کے نزدیک ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے. میں کیا کروں؟ میں اہل سنت کا موقف پیش کر رہا ہوں. ڈاکٹر آصف علی صاحب کیا کریں؟ اعلی حضرت کدھر جائیں؟ مجھے بتائیں. سنن ابو داؤد کے اندر کہ وہ ابو طالب مشرک تھے اور روایت کا نمبر ہے 3214. ابو داؤد. ابن ماجہ کے نزدیک ابو طالب مشرک ہیں اور روایت کا نمبر ہے 503 ابن ماجہ. ٹھیک ہے. اور عربی کے اندر جو ابن ماجہ ہے اس کا آپ لکھ لیں اس کی روایت ہوگی 6779 نمبر روایت ہے. آپ سے پیش کر دوں گا. امام ابو یعلا کے نزدیک ابو طالب مشرک ہیں. مسند ابو یعلا روایت کا نمبر ہے 424 نمبر روایت ہے مسند ابو یعلا کے اندر. امام شافعی کے نزدیک ایمان ابو طالب ثابت نہیں. مسند شافعی روایت کا نمبر ہے کتاب اوپر ایک باب قائم کیا ومن کتاب الوصایا الذی لم یسمعوا من شافعی اللہ شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام شافعی نے انہوں نے کہا کہ جو میں نے نقل کی ہیں ان کی روایات میں کہتے ہیں کہ روایت نمبر 2 ہے اس باب کی. اخبارنا مالک ابن ابی شہاب اس پہ یہ حسنت بیان کر کے نیچے کہتے ہیں کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے. انہوں نے آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا. امام مالک کے نزدیک جو ہے ابو طالب جو ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے. موطا امام مالک باب میراث و اہل الملل کہ غیر مذہبوں کو وراثت کا مال نہ دینا یہ باب قائم کیا. اور اس میں روایت کا نمبر ہے 10. روایت کا نمبر ہے 10. اور علامہ عبدالحکیم اختر سے شاہ سہانپوری جو کہ بہت بڑے بریلوی عالم تھے انہوں نے موطا امام مالک کا ترجمہ کیا. تو ان کے ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں. تو وہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ امام مالک جو عبد المطالب تھے وہ ایمان کا قبول نہیں کیا. امام مالک کا قول پیش کر رہا ہوں. امام مالک کی کتاب پیش کر رہا ہوں. امام احمد بن حنبل کے نزدیک ابو طالب صاحب مشرک ہیں. المسند امام بن حنبل روایت کا نمبر ہے 859 نمبر روایت ہے. صحیح سند کے ساتھ انہوں نے روایت کیا کہ اور نیچے تخریج کرنے والے احمد محمد شاکر صاحب نے کہہ دیا کہ اسناد صحیح سند روایت ہے. ٹھیک ہے. امام ابن جوزی کے نزدیک ابو طالب مشرک ہیں. جو آل بیت کی محبت میں وہ شخص ہے امام ابن جوزی جس نے امیر معاویہ کے فضائل میں جتنی بھی روایات ہیں ان کو اپنی موضوعات میں رد کر دیا اور صاف کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت صحابی سے ہونا اس سے زیادہ کچھ فضیلت ثابت نہیں ہے. جتنی روایات ہیں وہ من گھڑت ہیں. آل بیت کی محبت میں ابن جوزی جیسا شخص کوئی نہیں گزرا اہل سنت کی تاریخ میں. امام نسائی گزرا یا ابن جوزی گزرا. تو ابن جوزی اور امام نسائی کا میں حوالہ پیش کر چکا ہوں. ابن جوزی کا بھی سن لیں. ابن جوزی کہتے ہیں وہ مشرک ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رو کر کہا کہ کاش اگر ابو طالب ایمان قبول کر لیتے تو میرے اپنے والد ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میرے والد ایمان قبول کرتے اس سے زیادہ خوشی ہوتی کہ ابو طالب جو ہے اسلام قبول کرتے. ابن جوزی کے بلا پیش. امام حلبی کو پڑھیے ذرا سیرت حلبیہ. ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ نے ان کی عذاب میں تقریب کریں آپ پوری گفتگو. امام ابن اسیر جزری اسط الغابہ
فی معرفت صحابہ، بہت بڑی صحابہ کی تاریخ، صحابہ کی سیرت پر اتنی بڑی کتاب میں نے نہیں دیکھی. 8,000 سے زائد صحابہ کرام کا تذکرہ اس کتاب کے اندر. انہوں نے لکھا کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے. آپ کی چچا دو ہی تھے جنہوں نے ایمان لایا، ایک حمزہ رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسد الغابہ ابن اسیر جزری. ابن حجر اسقلانی جنہوں نے اپنی فتح باری شرح بخاری میں لکھا کہ امام معاویہ کے فضائل میں کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں ہے. یہ وہ ہیں ابن حجر اسقلانی جو اہل بیت سے اتنا پیار کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں ایمان ابو طالب پر شیعہ کی جتنی روایات ہیں ساری مردود ہے، اور وہ روایات لکھ کر کے ان کی تردید کرتے ہیں. اصحابہ فی تمیز صحابہ، صحابہ کرام کی زندگی پر لکھی جانے والی بہت بڑی کتاب، ہزاروں صحابہ کرام کا تذکرہ اس میں، تو صاف انہوں نے اس پہ کہہ دیا. امام قاضی ایاز کے نزدیک ایمان ابو طالب ثابت نہیں. قاضی ایاز کتاب الشفا کے اندر، معارج النبوہ کے اندر صاف اہل سنت کے علامہ الملا معین کاشفی نے لکھا ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے بلکہ کفر ہے، کفر پہ ثابت ہے. ٹھیک ہے. امام قسطلانی شافعی سیرت محمدیہ المواہب الدنیا ارشاد الساری شرح بخاری لکھنے والا امام قسطلانی شرح بخاری، آپ نے 2 لفظوں میں کہہ دیا کہ جو ہے آپ جہنم میں ہیں اور ان کو سب سے کم عذاب ہوتا ہے، اور وہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. ٹھیک. امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ کے اندر ایک اور حوالہ سن لیں. انہوں نے کہا کہ آپ کا ایمان ثابت نہیں ہے. دلائل النبوہ امام بہقی نے رسول اللہ کے چچا کا ابو طالب کی وفات کا پورا باب قائم کیا، اور ایمان سے رک جانا یہ پورا باب قائم کیا، اور اس کے تحت یہ گفتگو لائے. اور دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی 428 جس میں وفات ہے آپ کا، اور انہوں نے وضاحت کر دی کہ آپ کا ایمان پر آپ کا خاتمہ نہیں ہوا. ہدایہ کے اندر، ہدایہ وہ جو کہ مدارس کے اندر بریلوی دیوبندی سارے ڈاکٹر اسد علی والے لوگ بھی پڑھاتے ہیں، اور ڈاکٹر طلب قادری والے لوگ بھی پڑھاتے ہیں. اور جو لوگ تنقید کر رہے تھے ان لوگوں کے لیے عرض کر دوں کہ وہ بھی اپنے مدارس میں ہدایہ پڑھتے ہیں. فقہ حنفی کی کتاب ہدایہ، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے. وہ آپ مجھے بتائیں کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے تو آپ جو ہے پھر اب کیا کیا جائے. ٹھیک ہے. اب اگلی بات، امام ابن حمام کہتے ہیں کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے. فتح القدیر کے اندر پوری سند کے ساتھ قول میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. امام طحاوی کہتے ہیں، طحاوی کون ہے جی؟ یہ حاشیہ طحاوی جو ہے آپ لوگ مدارس میں پڑھاتے ہوتے ہیں جی. لوگ جو ڈاکٹر آصف جلالی پر تو کیا اعتراض ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کہ اعتراض کر کیسے رہے ہیں، کس منطق کے ساتھ کر رہے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ابھی تک. کوئی ایک منطق مجھے سمجھ آ جاتی نہ کر، کس منطق کے تحت یہ جو ہے نا کیا جا رہا ہے اعتراض. اچھا اب آگے دیکھیں. انہوں نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا چچا مشرک چچا بوڑھا ابو طالب فوت ہو گیا ہے. تو آگے کہتے ہیں حضور نے فرمایا جاؤ اسے غسل دو اور دفن کر دو، اور اسے دفن کر دو اور واپس آ کے غسل کر کے میرے پاس آنا، میرے سے کلام ایسے نہ کرنا. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی روایت موجود ہے، اور اس کو علامہ طحاوی نے نقل کیا ہے. شرح حاشیہ طحاوی کے اندر یہ بات موجود ہے. ٹھیک ہے. صفحہ نمبر ہے آپ کو 601، ذرا کھول کے دیکھ لیجیے کتاب الصلاۃ کے اندر. کفایہ شرح ہدایہ ایمان ابو طالب پہ، کفایہ شرح ہدایہ کے اندر موجود ہے. اور کہ ایمان ابو طالب شامل ثابت نہیں ہے. تو حضرت علی نے خود آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا چچا ابو طالب
بوڑھا مشرک فوت ہو گیا ہے، تو آپ جو کریں یہی بات کفایا اتحاد کے اندر موجود ہے۔ سرکار غوث الاعظم تفسیر جیلانی، جو بھائی کہہ رہے تھے نا وہ میرے ویڈیوز کے نیچے ہزاروی صاحب، وہ مجھے کہہ رہے تھے بھائی کہ میں ان کی عرض کروں گا کہ ان کے اپنے مدرسے کے اندر تفسیر جیلانی میں نے خود دیکھ کے آیا ہوں، پڑی ہوئی ہے لائبریری کے اندر، وہ تفسیر جیلانی نکالیں اور جز ثالث نکالیں، جز نمبر 3 سورہ قصص کی نکالیں، اور سورہ قصص کے اندر 457 نمبر جو ہے صفحہ پر جائیں۔ عبد القادر جیلانی کیا کہتے ہیں، پیران پیر غوث الاعظم کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا 2 ہی ایمان پر ان کی وفات ہوئی، اور ان میں سے ایک حضرت حمزہ اور حضرت عباس، اور حضور آخری وقت میں ابو طالب کو بار بار کہتے رہے ایمان قبول کریں، کلمہ پڑھیں، لیکن آپ نے کہا میں طریق عبد المطلق پہ رہوں گا، میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ تو یہ روایت سرکار غوث الاعظم نے پیش کی۔ اب مجھے بتائیں غوث الاعظم پہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ دیں گے گالی جو ڈاکٹر آصف علی صاحب کو دی ہے؟ میں ڈاکٹر آصف علی صاحب کی بالکل دفاع نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں، میں حق کی بات کر رہا ہوں، میں ان علماء کا دفاع کر رہا ہوں۔ اس کلپ میں، اگلے کلپ میں تو میں جو بات کرنے والا ہوں وہ تو پھر بات ہوگی نہیں۔ اچھا، امام الہند جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اچھا جی، سرور محزوم کتاب کا نام اور اس کے جناب والا صفحہ نمبر کیا ہے؟ 21 اور 22۔ سرور محزوم لکھتے کیا ہیں کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے جناب، ٹھیک ہے، وہی ساری روایات کٹھی کی۔ تاریخ ابن خلدون ایمان ابو طالب ثابت نہیں، تاریخ طبری ایمان ابو طالب ثابت نہیں، تاریخ ابن اسیر جزری، تاریخ عروج الاسلام ابو طالب کا اسلام ثابت نہیں، طبقات ابن سعد ایمان ابو طالب ثابت نہیں، امام رشد علامہ اندلسی ایمان ابو طالب ثابت نہیں، تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں، امام غزالی فقہ السیرہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں، سیرت النبی علامہ عبد الرحمن ابن خلدون کی سیرت النبی پر کتاب ایمان ابو طالب ثابت نہیں، عمدۃ القاری شرح بخاری علامہ بدر الدین عینی ایمان ابو طالب ثابت نہیں، علامہ علاء الدین علی متقی کنز العمال کے اندر کہ جو ہے ایمان ابو طالب ثابت نہیں، علامہ ابن اسحاق امام بخاری اور امام مسلم کے استادوں میں سے استاد ہیں، اور ان کے کہنے پر امام بخاری نے یہ بخاری شریف لکھی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں۔ کتاب کا نام ہے سیر المغازی، امام ابن اسحاق راہو۔ مسند ابی یعلا ایمان ابو طالب ثابت نہیں، مسند تیالسی ایمان داؤد تیالسی ایمان ابو طالب ثابت نہیں، اور ایمان ابو طالب ثابت تاریخ الخمیس الحوال النفس النفیس کتاب کا نام، علامہ باقری بہت بڑے امام گزرے، امام ابن دیار باقری، ٹھیک ہے، علامہ شرح علامہ زرکانی، ٹھیک ہے، المواہب الدنیا کی جو شرح لکھی علامہ زرکانی نے، وہ کہتے ہیں ایمان ابو طالب ثابت نہیں۔ شرح بخاری امام ابن بطال کہتے ہیں امام جو ہے امام ابن بطال کی شرح بخاری، شارح بخاری ہیں، انہوں نے لکھا کہ امام ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں۔ امام کاشغری حنفیوں کے بڑے امام گزرے، کہا کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں۔ علامہ سبان مصری کہتے ہیں کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں۔ امام شہاب الدین خفاجی مصری، میں سارے حوالے آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ تو میں آپ کو صرف اہل سنت کے درجات پیش کر رہا ہوں نا، آگے جائیے۔ نسیم ریاض کے اندر امام خفاجی کہتے ہیں کہ ایمان طالب ثابت نہیں۔ امام طبرانی المعجم الکبیر کے اندر کہتے ہیں، حدیث لاتے ہیں کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں۔ ایمان ابو طالب پر ابن اسحاق کی روایت اور شیعت کی روایت کا رد
علامہ شرح زرقانی کے اندر، شرح زرقانی پڑھیں علامہ زرقانی کی، اس کے اندر شیعوں کی ساری روایات جو میں نے ابو طالب پر ہیں وہ جمع کر کے ان کو رد پیش کیا ہے، اور وہ اس رد کا بھی رد کوئی کر نہیں سکتا پھر. ہاں جی، ہو سکتا ہے اگلے کلپ میں میں کچھ کوشش کروں. اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ابو طالب کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، حالت کفر ہوا. امام اعظم ابو حنیفہ، فقہ اکبر، وصیت نامہ. ہاں حنفیو اب بتاؤ کیا ہوگا؟ ہے حق بات کرنے کا عادی ہوں میں، اسی لیے کچھ لوگوں کی نظر میں فسادی ہوں میں. اچھا، فقہ اکبر کے اندر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ حضور کے ابو طالب جو چچا تھے وہ ان کا حالت کفر میں انتقال ہوا. اب امام اعظم حنیفہ کو کہہ دیں وہ بھی غلط ہیں. اللہ اکبر. امام ابو طالب کا عقیدہ رکھنا باطل ہے. امام ابو یوسف شامی، نہیں در مختار پڑھو، رد المختار پڑھو. امام زین العابدین اور امام شامی اور امام یوسف شامی کو پڑھے ذرا، وہ کیا کہتے ہیں. امام شامی سبل الہدی والرشاد فی سیرت الخیر العباد، سیرت رسول پہ کتاب لکھی، اور آج اردو میں آپ کو موجود ہے. اس کی پہلی جلد کے اندر انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے. مشکات کے اندر صحیح حدیث ہے کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں. صحیح ابن حبان کے اندر صحیح سند روایت موجود ہے ایمان ابو طالب ثابت نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسند احمد بن حنبل، ایمان ابو طالب ثابت نہیں. اور روایت پڑھ دیتا ہوں. مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1، حدیث کا نمبر ہے 860. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعید، یعنی یہ روایت موجود ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقال ان ابا طالب ماتا، قال فقال له نبی السلام ذهب فواره فقال انه مات مشركا فقال فلما ورأيته ورجعت الى النبي فقال الى الغسل. فرمایا جاؤ علی نے آ کے بتایا یا رسول اللہ آپ کا بوڑھا چاچا جو ہے وفات پا گیا ہے، ابو طالب، ٹھیک ہے، آپ خبر دی. تو دوسرے نے فرمایا جا کر انہیں کسی گڑھے میں چھپا دو. کیا کرو؟ کسی گڑھے میں چھپا دو. اور حضرت علی نے عرض کی کہ وہ تو مشرک حالت میں مرے ہیں. ہاں جی. حضرت علی نے فرمایا فقالا کہ انہو مات مشرکن، وہ مشرک حالت میں مرے ہیں. تو جب یہ بات کی تو کہا جی گڑھے میں چھپا دو. جب میں انہیں کسی گڑھے میں اتار کر نبی کے پاس آیا تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ جا کر غسل کرو. اب مجھے بتائیں، حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میرے والد یا رسول اللہ ان کو دفن کیوں کروں، وہ تو مشرک حالت میں مرے ہیں. مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت موجود ہے. آپ مجھے خود بتائیں تو یہ آپ خود سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے. اب یہ احمد بن حنبل کے اوپر لگائیں فتویٰ، اور یہ بیان کرنے والے حضرت علی ہیں، اور صحیح سند کے ساتھ صحابہ کرام سے ہی روایت موجود ہے. حضرت علی اس کے راوی ہیں. ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں. تفسیر در منصور کے اندر میں نے آپ کو پہلے جو روایت پیش کر دی، اب میں آپ کو دوبارہ ترجمہ پیش کر دیتا ہوں. المعجم الکبیر کے اندر امام ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر مجھے خوشی ہوتی میرے والد کے ایمان لانے سے زیادہ اگر جو ہے حضرت علی کے والد ابو طالب ایمان لے آتے. اچھا جی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد کے اندر ہی موجود ہے کہ جو ہے ابو داؤد کے اندر ذرا تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ آپ کے حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا والد آپ کے چچا مشرک فوت ہو گئے ہیں. تو فرمایا جا کر اسے گڑھے میں پھینک دو. اور جب گڑھے میں دفن کیا گیا تو واپس آئے تو آپ فرمایا کہ علی جا کے غسل کرو. غسل کر کے حضور کے پاس آیا، حضور نے ان کے لیے دعائیں فرمائی. صحابہ فی تمیز صحابہ، ابن حجر اسقلانی نے شیعہ روایتوں کو سب کو نقل کر کے رد کیا اور کہا کہ حضور کے چچا ابو طالب کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا. بخاری کے اندر بھی موجود ہے. حضرت علی کے نزدیک مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے. حضرت علی نے خود فرمایا کہ میرے والد جو ہے مشرک تھے.
اور ابو طالب کی حالت کفر میں فوت ہوئی ہے مدارج النبوہ شاہ عبدالحق معاد سے دہلوی. ہاں جی، اہل سنت کہاں جائیں گے؟ آصف جلالی صاحب کدھر جائیں گے؟ قاضی ایاز کی شفا میں پہلے پیش کر چکا، تفسیر مظہری میں پیش کر چکا، صحابہ میں پیش کر چکا، صحابہ کے در بہت کثیر جگہوں پر، الوفا ابن جوزی کی پیش کر چکا، تفسیر جلالین. یہ تفسیر جلالین وہ ہے جو سنی اپنی پڑھاتے ہیں سارے مدارس کے اندر. لگاؤ فتویٰ. انہوں نے کہا جی آپ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. تو ناظرین یہ تھے 100 سے زیادہ وجہات. میرے پاس اتنے وجہات اس میں موجود ہیں سنت پر کہ میں پیش کر سکتا ہوں. چند ایک صوفیاء کے بارات پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. سب سے پہلے امام ابن عربی صوفی بزرگ گزرے بہت بڑے. فصوص الحکم کتاب کا نام شیخ الاکبر معین الدین بن عربی علامہ عربی کہتے ہیں کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے. مولانا روم مثنوی شریف کے اندر کہتے ہیں ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے. صوفی میر عبد الوحید بلگرامی سبع النسابل صوفی بزرگ گزرے، انہوں نے جو ہے اس کے اندر لکھا کہ پیر میر علی شاہ صاحب، سبزی بناتے ہیں، پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایمان ابو طالب ثابت کیا. پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کی رد کیا. بزرگ ہیں، بزرگوں کے اندر علمی اختلاف ہوتا ہے. میں جب گفتگو کروں گا نا کہ اس میں خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے تو پھر ان تمام چیزوں کو پیش کروں گا. جی ہاں جی. اچھا، صوفی بزرگ پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضور کے 2 ہی چچا تھے جو ایمان لائے، وہ حضرت عباس اور حضرت حمزہ، اس کے علاوہ کوئی چچا بعد ایمان نہیں لایا. اشرف السمنان صوفی اشرف السمنان لطائف شفیہ فی بیان الطوائف صوفی کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ ایمان ابو طالب نہیں لائے. مقاصد الاسلام علامہ انور اللہ فروقی صاحب جامعہ نظامیہ کے بانی، انہوں وہ کہتے ہیں کہ ایمان نہیں لائے. معارف مدنی شیخ صوفی شرف الدین یحییٰ منیری کہتے ہیں کہ ایمان نہیں لائے. تواریخ حبیب الہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں. سیرت رسول عربی علامہ نور بخش توکلی کہتے ہیں ایمان نہیں لائے. علامہ محمد ہاشم سیرت سید الانبیاء میں کہتے ہیں کہ ایمان نہیں لائے. علامہ طور پشتی، یہ طور پشتیہ پورا سلسلہ ہے صوفیاء کا، اس میں عقائد مجردیہ طور پشتیہ بیان کرتے ہوئے یہ علامہ جو ہے طور پشتی فرماتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے. اہل سنت کے نزدیک ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں. احمد یار خان نعیمی مرکات المناجی مشکات مصابی کے اندر کہتے ہیں بریلیوں کا امام. امام غزالی کہتے ہیں عین العبرت اٹھائیے، کہتے ہیں احیاء العلوم کے اندر امام غزالی کا قول عین العبرت والے نے لکھا. علامہ غلام مصطفیٰ العظمیٰ آپ نے کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان ثابت نہیں. امام غزالی کا قول تفضیلی اور کلہ صلح کلیوں کا امام، جنہیں بھی تفضیلی لوگ ہیں نا، ان کا امام ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب کتاب انہوں نے لکھی ڈاکٹر حمید اللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں. محدث دکن انڈیا کا بہت بڑا محدث گزرا، شیخ الہند اور شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن، وہ شخص نور المصابی کے اندر علامہ فخر المحدثین جو ہے سید ابو الحسنات سید عبدالشاہ تفسیر حسنات جنہوں نے لکھی، وہ کہتے ہیں نور المصابی اپنی کتاب کے اندر مشکات کی تشریح کرتے ہوئے کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں. مولانا محمد صالح صوفی کہتے ہیں ایمان ابو طالب ثابت نہیں. سوانح عمری رسول اللہ کی عمر لکھی انہوں نے. خواجہ سلیمان توسفی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں حضور کا جو ہے نا ایمان ثابت نہیں. تذکرۃ الحضرت خواجہ سلیمان توسفی. ہشت بہشت جو کہ صوفیاء کی بہت ساری کتابوں کا جمع کیا گیا ہے سنت کے ہاں، اس کے اندر محبوب الہی قطب ربانی حضرت معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں اجمیری کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں. داتا علی اجمیری نے کشف المحجوب میں کہا کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے. اب آپ بتائیں، داتا علی اجمیری نے کشف المحجوب میں کہا کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے. اسی طرح
نظام الدین اولیاء محبوب الہی وفاد و وفات کے اندر کہتے ہیں کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے۔ معارج النبوہ کے اندر موجود علامہ کاشفی نے کہا کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے۔ حضور چچا دو چچا ایمان لائے اس الغابہ کے اندر ہی موجود ہیں۔ صوفی امام عربی کا ہمارا پیش کر چکا، تو یہ تھا جناب موقف اہل سنت کا، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ اس پر کوئی دو ٹوک نظریہ نہیں ہے کہ اہل سنت کے ہاں تمام 100 زائد حوالات پیش کی جا سکتے ہیں کہ تمام مفسرین کا اجماع رہا کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا کسی آج کوئی شخص یہ عقیدہ پڑھ کے سناتا ہے تو اس پہ تنقید نہ کی جائے، کیونکہ کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اگلا کلپ ایمان ابو طالب پر دلائل کی روشنی میں آنے والا ہے، اس کے بعد پھر میں آپ کو وہ عقیدہ پیش کروں گا کہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اپنا عقیدہ میں بتاؤں گا، میرا عقیدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ جواز اور عدم جواز دونوں والوں کو کسی پر تنقید کرنے کی توفیق عطا نہ فرمائے اور اتحاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ لوگوں کو دعاؤں کا طالب، آپ کا اپنا دوست رضی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔